اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے. اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا. پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا. جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا. جرم دو ہیں، سزا ایک ہے. احبت میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا. توجہ فرمانی ہے، جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا. باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی. توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے. حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے. ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا. اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا. ضبط نہیں، حبت. ضبط اور ہوتا ہے، حبت اور ہوتا ہے. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے. کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا، چرس کو جلا دیا جاتا ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، گفتگو شروع نہیں کی. کوشش کریں یا علی آخری میرا جوان. سامعین گرامی قدر، اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا. شیعہ کافر اس لیے ہے کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. آل محمد آپ کو سلامت و آباد صاحب. ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ. تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا. یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی. آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقعات بدل دیے جائے. قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے. جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا. چادر زہرا کی، ولایت علی کی، شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر ہو. جی پھر آپ کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے، اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے. قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے رحمان کی عزت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم، پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر سلامت و آباد صاحب. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. جس کا عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ بول. آپ کو کس کمینے نے کہا کہ صحابی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ وہ صحابی اور چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ منافق تھے کیونکہ بندے بھاگے تو تھے. اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین. مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کون بھاگے تھے. آپ تو عاشق ہیں اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں. 2 منٹ اپنی کتابیں اٹھاؤ، پڑھاؤ کون بھاگ گیا. کسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یا سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. میرے
حبیب سے کہہ دے اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اور پھر ان میں سے جو کوئی بھی تجھے چھوڑ کر بھاگا، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کافر وہ نہیں جسے ملا دیوار پہ لکھ دے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھ دے۔ بندے تلاش کر کون دوڑے تھے؟ بیسویں لگی جی ہائے دری پر میں رہا ہوں، گھبرا بندے رہے، آپ جتنا مرضی پریشان ہو جائے، بھاگے تو تھے بندے۔ ان کے وکیلوں نے بھی لکھا، الطاف حسین حالی نے پردہ ڈالنے کی حد کر دی، انہوں نے کہا خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا ہوں۔ جی جیسے گھوڑا نہیں سنبھالا گیا اسے دین کیسے سنبھالا جائے؟ حیدری، اور اس منبر پر غلط حوالہ دینا کفر ہے۔ شبلی نعمانی نے لکھا کہ فلاں، نام نہیں لوں گا، نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے، ادھورے کام اس منبر سے ہوتے نہیں۔ وہ کہ فلاں رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تشریف لے کر گئے، دیکھا کوئی نہیں رکا علی کے علاوہ، تو پچھلوں کی خبر کروں، کہنے لگے لیکن جذبہ عشق رسول کا اتنا تھا کہ جب جنگ ختم ہو گئی جنگ تو آپ سب سے پہلے واپس تشریف لائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شیعوں نے نہیں کہا جی آپ کے ذاکر کہتے ہیں صحابہ کرام نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کی وحدانیت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت، بطول کی طہارت، حسن کی سخاوت و امامت، حسین کی شہادت، زین العبا کی عبادت، محمد باقر کی ریاضت، جعفر صادق کے صدق، موسیٰ کاظم کے کظم الغیظ، علی رضا کی سخاوت، جواد و تقی کی سخاوت اور نقی کی عزت و عظمت، عسکری کی ہیبت اور بارہویں کی خیبت کی قسم، رسول کا جنازہ صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا، منافقوں نے چھوڑا۔ جس کا ایمان ہوگا میرے ساتھ بولے گا، جس کا ایمان ساتھ رہ دے بے شک جو بیٹھا رہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ سمجھ حیدری، رسول اللہ کا جنازہ کوشش کریں، حضوری نہیں ملتی، وہ وارث پیغمبر ہو اسلام کے کیسے، شلوار بھی اب تک جنہیں پوری نہیں ملتی۔ سامعین گرامی قادر، میں بڑے ادب اور احترام سے ملت مسلمہ کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کبھی شیعہ کسی نے کہا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ اپنا عقیدہ تو بابا جی ہمیں بتانا چاہیے، غیر کیوں بتائے گا کہ ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ نبی شاہ جی یہ غیر کا حق نہیں، وہ ہمارا عقیدہ بتائے، اپنا عقیدہ میں بتاؤں گا۔ بابا جی اپنا عقیدہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کسے مانتے ہیں کسے نہیں مانتے۔ جی صحابہ کرام کو نہیں مانتے، اللہ کی لعنت ہو اس بے غیرت پر جو صحابہ کو برا کہتا ہو، کروڑ لعنت ہو اس بے غیرت پر جو برے کو صحابی کہتا ہو۔ جسے بات سمجھ آئی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ کئی بندے سوچتے رہ گئے بھئی صحابی برا نہیں ہو سکتا تو برا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں نہیں پتا کس نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا، خود پتا کہ جی رسول کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں، پھر بھی بات ختم نہیں ہوئی، کفن تو ہوتا ہے رسول کا، مٹی تو ڈالی کہ نہیں ڈالی، قبر بھی خودی کہ نہیں خودی، جہاں علاقے کا چھوٹا سا چودھری مار جائے بار بار، بڑے بڑے معزز بندے بار بار کہتے ہیں ادھر میں نے پھڑا کر گئی جی
اور رشتہ داروں کو دکھا دکھا کے بندے مٹی ڈالتے ہیں اونچا اونچا پڑھ کے انا للہ و انا۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے، ادھر بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، افسوس کرنے کے لیے بندے زیادہ ہو نا جی تو بار بار وارث کو بندے آواز دے کے کہتے ہیں فلاں صاحب اللہ کا حکم جی، بھائی پتہ چلے بھی میں آیا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جو بندے چوپوں میں شادی مثال دیتا ہوں، 20 اپریل 1991 کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، بڑا کافی عرصہ گزر گیا، میں نامی کلاس میں پڑھتا تھا، اس ممبر کی عزت کی قسم جو بندے آئے تھے آج تک یاد ہیں، جو نہیں آئے تھے وہ اب بھی یاد ہیں، بات حالانکہ بڑی پرانی ہو گئی، جو بندے آئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے اچھی طرح سے یاد ہے، چہرہ بھی نام بھی، جو نہیں آئے تھے وہ زیادہ یاد ہیں۔ جی ہم پنجاب کے لوگ ہیں، نہ آپ کی ثقافت دوسری ہے نہ میری تہذیب دوسری ہے، ہم ساروں کی ثقافت ایک ہے۔ پھر اس کا نتیجہ پتہ ہے قبلہ کیا ہے؟ جن بندوں نے جنازہ پڑھا تھا، میں پھر رہا ہوں اسلام آباد، فون آیا وہ مر گیا، میں ہو گدی موڑو جی جنازہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس نے میرے باپ کا جنازہ پڑھا تھا۔ امام حسین بادشاہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، غازی عباس کی قسم زبان نہیں بولتی، ماں کی طہارت بولتی ہے، عقیدہ بولتا ہے، حمایت اہل بیت میں عقیدے والی زبان بولتی ہے، اور بطول کی چادر کی قسم جس نے میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، میں گھر ملتان فارغ بیٹھا رہوں، گلی سے جنازہ گزرتا جائے، نہ میں کل گیا تھا نہ آئندہ کبھی جاؤں گا، کیونکہ میرے باپ کا نہیں پڑھا تھا تو میں بے غیرت تو نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھوں۔ جس نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا، محمد کے وارث علی کو مدائن کیوں نہ جانا پڑا، اس نے سلمان کا جنازہ جا کے پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا لاش کتے گھسیٹتے رہے علی جنازے میں۔ سلامت آل محمد تمہیں سلامت رکھے، جناب سید کونین آباد و شاد رکھے۔ حیدری تاریخ چھپائی نہیں جا سکتی، لوگ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرتے رہے، علی نہیں آئے۔ ایک بندہ مجھے کہہ لگا اتنے برے ہوتے رسول کے ساتھ کیوں دفن ہوتے؟ میں نے کہا ووٹ کسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی ہوں۔ میں کہا ضیاء الحق برا ہوتا تو فیصل مسجد میں دفن ہوتا۔ انہوں نے کہا جی حکومت جو نہ دی سی، میں کہا اتھے ہی حکومت والا چکر رہی۔ میں گیا جی اردن، وہاں ایک نبی کی قبر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، بڑا دل کیا جی جا کے زیارت کرے، حضرت یوسف علیہ السلام دا والد ماجد، بعد کمرے میں داخل ہوئے، گنبد اس کے اندر جی قبریں بہت ساری، جتنے ہمارے ساتھ سنی شیعہ سارے تھے وہ نبی کی قبر کو بندے چومتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، پھر کچھ بندے ادھر ادھر قبروں کو چومنے نکل گئے، بجڑی جڑی نالن تو مجاور سوٹی چالے جی، وہ ہلکا ہلکا سب کو مار کے گئے بیٹا بیٹا بیٹا، انہوں نے کہا یہی وہابی ہیں۔ میں نے کہا وہابی ہوتے تو نبی کی قبر کیوں چومنے دیتے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے بے چکر کی وہ تو وچلی گال لیتے تھے، سو انہوں نے کہا پاکستانی تھے انڈیا والے بے وقوف ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی آتا ہے وہ ساری قبروں کو چوم جاتا ہے، اس حادثے کو تو پوچھو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوسف کے بھائی ہیں۔ میرے دوستو اب تو جھوٹ 1 منٹ بھی نہیں چل سکتا، انٹرنیٹ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے، سرچ کرو تو فوراً نکل آئے گا، درمیان میں یعقوب نبی، ادھر ادھر 307 کے مجرم۔